تاریخ میں ایک ایسا بادشاہ جو اپنے مرنے کے 300 سال بعد بھی زندہ ہے۔ That powerful people come from powerful places. History was wrong. Powerful people make places powerful. اس کا نام لے کر لوگ آج بھی الیکشن جیتتے ہیں اور اسی کا نام لے کر لوگ الیکشن ہارتے بھی ہیں، وہ آدمی جس کا انڈین سیاست میں ایک اہم کردار ہے۔ کچھ لوگ ہمارے دیش میں اورنگزیب کو اپنا آدرش ماننے لگے ہیں۔ یہ وڈمبنا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے دیش میں اورنگزیب کو اپنا آدرش ماننے لگے ہیں۔ اورنگزیب نے بھارت کی جنتا کو مذہب کے آدھار پر نہ کیول بانٹا بلکہ بہت سارے دوسرے مذہب والوں پر ظلم بھی ڈھانے کا کام کیا تھا۔ کچھ لوگ انہیں ایک عادل اور پرہیزگار مسلمان سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں ایک ظالم حکمران جس نے اپنے بھائیوں کو قتل کیا، باپ کو قید میں رکھا اور نان مسلمز پر ظلم کیا، جس کا نام اس کے ماں باپ نے محی الدین رکھا، لیکن اس نے اپنے دم پر خود کو اورنگزیب عالمگیر بنا لیا۔ وہ حکمران جس نے شاہی خزانے سے اپنے دور میں 1 روپے کی بھی تنخواہ نہیں لی بلکہ اپنے ہاتھوں سے ٹوپیاں سی کر اور قرآن پاک کی نقلیں بیچ کر گزارا کیا۔ کہانی شروع ہوتی ہے گجرات کے شہر داہود سے۔ 3 نومبر 1618 عیسوی کو مغل بادشاہ شاہ جہاں اور ان کی بیگم ممتاز محل کے گھر ان کے تیسرے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جس کا نام محی الدین محمد رکھا جاتا ہے، اور یہی بچہ آگے چل کر تاریخ کا مشہور بادشاہ اورنگزیب عالمگیر بنتا ہے۔ ابتدائی زندگی میں ہی اورنگزیب نے فارسی، عربی، اسلامی قوانین اور تاریخ کی تعلیم حاصل کی۔ وہ اتنا ذہین تھا کہ 8 سال کی عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا۔ نہ صرف حافظ قرآن تھا بلکہ اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک بھی لکھتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اورنگزیب کے دادا جہانگیر بادشاہ تھے۔ 1926 میں اپنے والد شاہ جہاں کی بغاوت کی وجہ سے 8 سال کے اورنگزیب اور ان کے بڑے بھائی دراشکو کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہ مشکل وقت تھا، لیکن 2 سال بعد اپنے والد کے بادشاہ بنتے ہی آگرہ واپس آ گئے۔ ان کی بہادری کا ایک قصہ یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ مغل لشکرگاہ میں ایک ہاتھی بے قابو ہو گیا۔ یہ دیکھ کر 15 سال کے اورنگزیب اپنے بھائیوں کے ساتھ اس ہاتھی پر حملہ آور ہو گئے اور اورنگزیب نے ہاتھی کے سونڈ پر نیزہ مارا اور بے خوفی کا مظاہرہ کیا۔ یہ دیکھ کر شاہ جہاں نے اپنے بیٹے کا حوصلہ دے کر اسے بہادر کا لقب دیا اور انعام سے بھی نوازا۔ 1636 میں بالغ ہوتے ہی شاہ جہاں نے اپنے بیٹے اورنگزیب کو دکن کا گورنر بنا دیا۔ یہاں انہوں نے احمد نگر جیسی ریاستوں کو مغل سلطنت میں شامل کیا اور اپنی قابلیت کا لوہا منوایا۔ اس دوران ہی ان کی شادی فارس کی شہزادی دلرس بانو سے ہوئی جو ان کی پسندیدہ بیوی تھی۔ کچھ عرصہ گجرات کا گورنر رہنے کے بعد 1647 عیسوی میں انہیں بلخ موجودہ افغانستان میں بھیجا گیا، جہاں ازبکوں سے لڑنا پڑا۔ یہ مشکل وقت تھا لیکن اس نے اورنگزیب کو ایک تجربہ کار سپہ سالار بنا دیا۔ 1649 سے لے کر 1653 تک اورنگزیب نے قندھار پر صفویوں کا قبضہ ختم کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ یہ ان کی زندگی کی پہلی بڑی ناکامی تھی۔ 1657 میں شاہ جہاں بیمار ہو گئے اور چاروں بھائیوں کے درمیان تخت کی کشمکش شروع ہو گئی۔ شاہ جہاں نے بڑے بیٹے دراشکو کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا جو آزاد خیالی کا مالک تھا، لیکن اورنگزیب اس فیصلے سے راضی نہ ہوا اور چھوٹے بھائی مراد بخش کے ساتھ مل کر دراشکو کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور اپنے بڑے بھائی کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1658 عیسوی میں سب سے پہلے اورنگزیب نے دراشکو کو درمر کے مقام پر شکست دی۔ کچھ ہی دنوں بعد آگرہ کے قریب دونوں بھائیوں میں پھر سے جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں اورنگزیب نے دراشکو کو بہت بری طرح ہرا دیا اور دراشکو بھاگ گیا۔ اس کے بعد اورنگزیب نے آگرہ کے قلعے میں داخل ہو کر اپنے والد شاہ جہاں کو ہمیشہ کے لیے کمرے میں بند کر دیا۔ شاہ جہاں نے اپنے آخری 8 سال اسی بند کمرے میں اپنی بیٹی کے ساتھ گزارے۔ 31 جولائی 1658 عیسوی میں اورنگزیب نے خود کو مغل بادشاہ بنا دیا اور عالمگیر کا خطاب حاصل کیا۔ اورنگزیب عالمگیر نے 49 سال حکومت کی جو اس سے پہلے کسی مغل بادشاہ نے نہیں کی۔ ان کے دور میں ہی مغل سلطنت کی سرحدیں سب سے زیادہ پھیلی، پورا برصغیر تقریباً ان کے قبضے میں ہی تھا۔ بیجاپور اور گوالکندہ جنوب میں واقع یہ 2 طاقتور سلطنتیں اورنگزیب کی بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد ہی مغل سلطنت میں شامل ہوئی، لیکن یہاں ان کا مقابلہ سب سے مشکل دشمن شیواجی مہاراج سے ہوا۔ شیواجی نے مغلوں کو خوب للکارا اور اپنے زندہ رہنے تک مغلوں کو کبھی جیتنے نہیں دیا۔ شیواجی کے مرنے کے بعد اورنگزیب کا مقابلہ شیواجی کے بیٹے سامبھاجی سے ہوا۔ سامبھاجی کو شکست دینے کے بعد اورنگزیب نے ان کو قید کر لیا اور بعد میں سزائے موت دے دی۔
یہ جنگ اتنی لمبی اور مہنگی ثابت ہوئی جس کے نتیجے میں سلطنت کی اکانومی بہت متاثر ہوئی۔ اورنگزیب کو ہسٹری میں دو بڑے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، سخت محنتی بادشاہ اور دوسرا سخت مذہبی مسلمان۔ وہ شاہی خزانے کو عوام کی امانت سمجھتے تھے، وہ خود ٹوپیاں سلا کر اور قرآن پاک کی نقلیں بنا کر ان کو بیچ کر گزارا کرتے تھے۔ ان کا ذاتی خرچہ بہت کم تھا۔ انہوں نے اسلامی قوانین کو نافذ کیا اور فتاوی عالمگیری نامی کتاب لکھوائی جو اسلامی قانون کا سب سے بڑا مجموعہ ہے۔ انہوں نے غیر مسلمز پر دوبارہ ٹیکس لگایا جو پہلے ٹیکس نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ فیصلہ تاریخ میں سب سے زیادہ بحث کی وجہ بنا۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے بہت سے مندر توڑے اور مذہبی آزادی پر پابندی لگائی، جبکہ کچھ کا کہنا ہے ان کے پاس مسلم حکومتی ملازموں سے زیادہ ہندو ملازم تھے اور انہوں نے کئی مندروں کو دیکھ بھال بھی کروائی۔ آج ان کی قبر انڈیا مہاراشٹر میں ہے۔ کھلے آسمان تلے نہ کوئی گنبد، صرف مٹی کا ڈھیر، یہ ان کی سادگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اورنگزیب مغلیہ سلطنت کے عظیم بادشاہ تھے۔ ان کی موت کے بعد سلطنت جلد ہی ٹوٹ گئی۔ ان کی سخت پالیسیوں اور لمبی چلنے والی جنگوں نے سلطنت کو اتنا کمزور کر دیا کہ نئے آنے والے بادشاہ اسے نہ سنبھال سکے۔ لوگ آج بھی ان کے کردار پر بحث کرتے ہیں، ہر بندہ ان کے بارے میں ایک الگ سوچ رکھتا ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ جب وہ مرے مغل سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ ان کے مرنے کے 50 سال کے اندر ہی مغل سلطنت ٹوٹنا شروع ہوگی۔